صفحہ نمبر 52۔ آیت نمبر ہے 55۔ آیت نمبر ہے 55۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین وهو الذی يرسل الرياح بشرا بین یدی رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ادعوا ربکم، تم پکارو اپنے رب کو، تضرعا عاجزی انکساری کے ساتھ، و خفیہ اور خفیہ طور پر، آہستہ طور پر۔ انسان کی یہ فطرت ہے، اللہ نے یہ بات انسان کی فطرت میں رکھی ہے کہ یہ مشکلات میں کسی کو پکارتا ہے۔ اگر اس انسان کی اللہ تعالی نبیوں کے ذریعے صحیح رہنمائی نہ فرماتے، یا یوں کہہ لیجئے جن انسانوں کی انبیاء، جن لوگوں نے انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کو قبول کرنے سے انکار کر دیا یا ان تک پہنچی نہیں، وہ بھی مشکل میں، پریشانی میں کسی نہ کسی چیز کو پکارتے ہیں۔ کوئی اپنے دیوتاؤں کو پکارتا ہے، بتوں کو پکارتا ہے، غیبی چیزوں کو پکارتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کافروں کی عادت تھی، پیدل سفر کرتے کرتے رات کو اگر کسی وادی میں ٹھہرنے لگے ہیں تو وہ یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنی سواری کو اس وادی کا مالک اور سردار جو جن ہے اس کی پناہ میں دیتے ہیں۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے، اور فطرت کو صحیح رخ پر نہ ڈالا جائے تو بھائی پھر تباہی آتی ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے اور ہر نبی نے انسان کی اس فطرت کو صحیح رخ دیا کہ پکارنا تمہاری فطرت ہے، لیکن تمہیں جب بھی پکارنا ہے، دعا مانگنی ہے، کسی غیبی قوت سے اپنی مشکلات میں مدد تمہیں درکار ہے، تو وہ تم نے صرف اور صرف اپنے پالنے والے اور اپنے پیدا کرنے والے ہی سے مانگنی ہے، اسی کو پکارنا ہے۔ اس لیے غیبی پکار اسلام میں صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ کی زندگی میں، میدان جہاد میں، جنگوں میں جب بھی کوئی مشکل آئی ہے، کبھی بھی اللہ کے علاوہ کبھی کسی اور کو نہیں پکارا گیا۔
پہلی بات تو یہ فرمائی ادعوا ربکم، تم پکارو، اور یہ بھی صرف جس طرح سجدہ صرف اور صرف اللہ کا حق ہے، زندگی کی پریشانیوں میں، مشکلات میں، حالات میں، مقاصد کے حاصل کرنے میں بھی صرف اور صرف اللہ ہی کو پکارا جائے۔ اللہ کو نہ پکارنا یہ ہمارے اللہ کو اتنا ناپسند ہے کہ اعلان کر دیا گیا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو ہمیں نہیں پکارے گا ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے۔ اس لیے پہلی بات یہ فرمائی اپنے رب کو پکاریے۔ کس طرح؟ اس کے کچھ آداب ہیں، تین ادب یہاں ہیں اور 2 ادب آگے قرآن اگلی آیت میں بیان کیے، گویا کہ 5-6 باتیں۔ تضرعا، اپنے اللہ کو پکارنا ہے، اپنے اللہ سے دعا مانگنی ہے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ۔ اپنے اللہ سے جب بھی دعا مانگی جائے لہجے میں بھی عاجزی ہو، ظاہری ہاتھ پھیلانے میں بھی عاجزی ہو، دیکھنے سے یوں لگے کہ واقعتاً کوئی غلام اپنے آقا سے مانگ رہا ہے، عجز کے ساتھ، انکساری کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ تم دعا میں رونے کی کوشش کرو، چونکہ انسان کا رونا یہ اس کی بہت ہی عاجزی کی اعلیٰ علامت ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا تھا اللہ کے حبیب اگر رونا نہ آئے، فرمایا رونا نہ آئے تو رونے جیسا منہ بنا لو، رونا نہ آئے تو رونے جیسا منہ بنا لو، عاجزی کے ساتھ۔ مجھے یوں خیال آتا ہے کتنی عاجزی کے ساتھ مانگنا چاہیے۔ ہمارے یہاں بھیک مانگنے والوں کو دیکھ لو، وہ بندوں سے کس طرح مانگتے۔ مجھے بعض مرتبہ یوں خیال آتا ہے کہ یہ بھیک مانگنے والے جس عاجزی کے ساتھ بندوں سے مانگتے ہیں، اگر ہم اللہ سے مانگنے کے عادی ہو جائیں تو ہماری کوئی پریشانی اٹکی نہ رہے۔ اس لیے پہلی بات فرمائی تضرعاً، عاجزی کے ساتھ۔ نمبر 2 خفیہ، آہستہ، خفیہ طور پر اللہ سے مانگنا۔ دیکھیے بھائی ذرا، دعا اللہ کو پکارنا علل اعلان بھی جائز ہے، علل اعلان بھی کیا ہے؟ جائز ہے، لیکن افضل نہیں۔ افضل یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے خفیہ طور پر دعا مانگے۔ یہاں فرمایا خفیتاً، اللہ سے خفیہ طور پر دعا مانگو، اور سورہ مریم میں حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا میں فرمایا اذ نادا ربہ نداء خفیہ، جب زکریا نے اپنے رب کو پکارا خفیہ طور پر، اذ نادا ربہ نداء۔ اور سورہ اعراف میں آ رہا ہے فی نفسک تضرعا وخیفہ دون الجہر من القول بالغدو والآصال، آپ اپنے اللہ کو پکاریے اپنے جی میں، دون الجہری، زور زور سے نہ پکاریے۔ اسی لیے ایک موقع کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض صحابہ کو دیکھا وہ اللہ کو زور زور سے پکار رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کس کو پکار رہے ہو؟ تم کوئی گنگے بہرے خدا کو تھوڑی پکار رہے ہو۔ حضور نے کیا فرمایا؟ تمہارا رب کوئی گنگا اور بہرا نہیں ہے، آہستہ پکارو اپنے اللہ کو، اس لیے کہ وہ تمہارے قریب ہے۔ اور تیسرے موقع پر صحابہ اکرام نے ایک مرتبہ پوچھا تھا اللہ کے حبیب ہمارے رب ہم سے قریب ہیں یا دور ہے؟ دور ہے، زور سے پکاریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال کیا گیا
تو قرآن کریم کی وہ آیت ہے اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، میرے بندوں سے کہیے جب مجھے پکارو میں تم سے دور نہیں ہوں، میں کیا ہوں؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی مجھے کوئی پکارتا ہے، مجھ سے دعا مانگتا ہے، میں اس کی دعا کو سنتا ہوں۔ اور قرآن نے سورہ اعراف کا حوالہ میں نے دیا، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا، اپنے جی میں اللہ سے دعا مانگی۔ تو اب اصول بھائی یہ ٹھہرا، اسلام میں بلند آواز سے دعا مانگنا جائز ہے، لیکن افضل ہے آہستہ۔ اسی سے سمجھ میں آ گیا ذکر بھی، بلند آواز سے اگر کسی کو تکلیف نہ ہوتی ہو ذکر کرنا جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ بندہ ذکر کس طرح کرے؟ آہستہ کرے۔ چونکہ یہاں بھی فرمایا خفیہ، زکریا علیہ السلام کی دعا میں بھی فرمایا، قرآن نے 3 جگہ فرمایا۔ بھائی کتنی آیتیں؟ 3 آیتیں آ گئیں کہ بھائی تم اللہ تعالیٰ سے دعا کس طرح مانگو؟ آہستہ مانگو۔ اس لیے آہستہ دعا مانگنا یہ افضل ہے، زیادہ جلدی قبول ہونے والی ہے۔ کیوں؟ اس میں 2-3 بڑی گہری باتیں۔ فطری طور پر انسان، آپ خود میری اس بات کی گواہی دیں گے، جب انسان آہستہ خفیہ طور پر دعا مانگتا ہے نا تو اس کو الفاظ کے بنانے سنوارنے میں زور نہیں لگانا پڑتا، اس کا دل و دماغ 100% متوجہ ہوتا ہے کس کی طرف؟ اب ہم جب بلند آواز سے دعا منگواتے ہیں ہمارے لیے 2 کام کرنے ہوتے ہیں، ایک تو توجہ بھی کس کی طرف رکھنی ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف، اور دوسرا الفاظ بھی کیا کرنے ہوتے ہیں؟ سیدھے رکھنے ہوتے ہیں، چونکہ آپ میرے الفاظ سننے ہیں، مجھے الفاظ کو بھی درست کرنا ہے، الفاظ کو بھی درست کرنا ہے۔ جس وقت آپ خفیہ طور پر اللہ سے مانگ رہے ہیں تو الفاظ الٹے سیدھے ہو جائیں، کوئی حرج نہیں، اس اللہ کو پتہ ہے یہ میرا بندہ کیا مانگ رہا ہے۔ اسی طرح آہستہ دعا مانگنا، اس میں دل جلدی متوجہ ہو جاتا ہے اللہ کی طرف، اس میں دل بھائی کیا ہو جاتا ہے؟ جلدی متوجہ ہو جاتا ہے اللہ کی طرف۔ عام عادت دعا آہستہ ہی مانگنے کی ہونی چاہیے۔ جہاں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے مانگی ہے وہاں بلند آواز سے بھی مانگ لیا جائے۔ کبھی اکٹھا دعا مانگنے کو جی چاہے وہ بھی بالکل جائز ہے، جس طرح ہمارے ہاں بہت سی دعائیں ہم اکٹھی بلند آواز سے مانگ لیتے ہیں، لیکن افضل اور عام روٹین جو ہے بھائی وہ دعا کس طرح مانگنی چاہیے؟ آہستہ مانگنی چاہیے۔ یہی سے ایک مسئلہ سمجھ لیجئے۔ اب یہ جو نماز میں آمین کہنا ہے یہ آمین دعا ہے، اس پر پوری امت متفق ہے۔ بھائی آمین کیا ہے؟ دعا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جہاں آمین کا باب قائم کیا صحیح بخاری میں، وہاں ایک تابعین اور اس سے وہ ذکر کیے کہ آمین، غالباً حضرت قتادہ کا قول ذکر کیا کہ آمین دعا ہے۔ آمین کیا ہے؟ احادیث میں اس کی صراحت بھی ہے کہ آمین دعا ہے۔ جب آمین دعا ہے تو آیا نماز میں آمین بلند آواز سے کہنی چاہیے یا آہستہ؟ احادیث 2 طرح کی ہو گئی۔ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آمین بلند آواز سے کہنی چاہیے، اور ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آمین آہستہ کہنی چاہیے۔ جو حدیث کہہ رہی ہے کہ آمین آہستہ کہو، اور آمین بھائی ہے کیا؟ دعا، تو قرآن کی 3-4 آیتیں کہہ رہی ہیں کہ اپنے اللہ سے دعا کس طرح مانگو؟ آہستہ مانگو۔ اس لیے آمین آہستہ کہنا یہ افضل ہے۔ جہاں دونوں طرح کے دلائل آ جائیں وہاں جھگڑنا نہیں چاہیے۔ ہمارے یہاں اسی پر جھگڑا کرتے ہیں، اسی پر جھگڑا کرتے ہیں۔ اب پتہ نہیں وہ بزرگ ہیں یا نہیں، کل کہہ رہے تھے کہ میری مسجد میں فلاں بندہ مجھ سے جھگڑتا ہے، اب وہ ہے نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے آمین اونچی کہنا اس کی بھی بالکل گنجائش ہے، لڑنے کی ضرورت نہیں۔
آمین آہستہ کہنا اس کی تائید ہوتی ہے قرآن کریم سے، بلند آواز سے آمین کہنے کی تائید قرآن سے نہیں ہوتی۔ اس لیے بالکل جائز ہے ان مسئلوں میں ہرگز لڑنا، بحث مباحثے میں اگر کوئی آمین اونچی کہتا ہے اس کو کہنے دیں، لڑیے نہ، بحث مباحثہ نہ کیجیے۔ ہم آہستہ کہتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم کی 3 آیتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کس طرح مانگو۔ ایک یہ ہے تضرعا و خفیہ، دوسری سورہ اعراف کے آخر میں ہے، اور بھائی تیسری زکریا علیہ السلام سورہ مریم کی دوسری آیت ہے اذ نادى ربه نداء خفیہ۔ لہٰذا دوسری بات دعا کا ادب یہ آ گیا کہ دعا بھائی کس طرح مانگو؟ آہستہ مانگو۔ تیسرا فرمایا انہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالی حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ دعا کے ذکر میں اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ یہ بھی بڑا سمجھ سے تعلق رکھتا ہے۔ ویسے تو اسلام کا حکم ہے کہ تمام معاملات میں حد سے تجاوز نہ کرو۔ بھائی تمام معاملات میں حد سے تجاوز نہ کرو۔ ہمارے یہاں دین کے معاملے میں حد سے تجاوز بہت پایا جاتا ہے۔ دین کی کسی بات پر اتنا زور دینا کہ دین میں اس کی جتنی تاکید ہے اس سے اس کو آگے بڑھا دیں۔ دیکھو بھائی، سفید لباس پہننا سنت ہے یا نہیں؟ سنت ہے۔ اللہ کے نبی کو سب سے زیادہ پسند سفید لباس تھا، لیکن اللہ کے نبی نے سفید کے علاوہ زرد کا بھی ذکر آتا ہے، سیاہ کا بھی ذکر آتا ہے، ایک جگہ سبز کا بھی ذکر آتا ہے، دھاریوں والے اس کا بھی ذکر آتا ہے۔ زیادہ سفید پہنا ہے۔ صحابہ کرام بھی مختلف کلر پہن لیتے تھے۔ اب اگر میں یہ کہوں کہ سفید لباس پہننا چاہیے یہ تو ٹھیک ہے، اگر میں یہ کہنا شروع کر دوں بھائی نماز میں کوئی بندہ ایسا نہ ہو جس کا لباس سفید نہ ہو، سب سفید لباس پہن کے آیا کرو، اگر کوئی دوسرے رنگ والا آتا ہے تو میں اس کو نماز میں، او بھائی آپ نے کلر والے کپڑے پہن رکھے، تو یہ دین میں حد سے تجاوز کرنا ہوگا۔ بھائی یہ دین میں کیا ہوگا؟ حد سے تجاوز کرنا ہوگا۔ اس سے منع کیا جائے گا کہ تم حد سے تجاوز نہ کرو، تم حد سے تجاوز نہ کرو۔ اس لیے کسی بھی معاملے میں ہمیں حکم یہ ہے کہ حد سے تجاوز نہ کرو، لیکن یہاں سیاق و سباق دعا کا ہے۔ فرمایا دعا میں حد سے تجاوز نہ کرو۔ دعا میں حد سے تجاوز کرنے کی کئی شکلیں ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں ناممکن چیز نہ مانگی جائے۔ مثلا علماء نے، مفسرین نے اس کی مثال لکھی ہے، کوئی کہے یا اللہ مجھے انبیاء علیہ السلام کے برابر کر دے، یہ اللہ سے دعا مانگے، یہ وہ دعا میں حد سے تجاوز کر رہا ہے۔ کوئی اللہ سے گناہ کی چیز مانگنے لگے، اللہ سے کیا مانگنے لگے؟ گناہ کی چیز مانگنے لگے، ناممکن چیز مانگنے لگے، یا اللہ مجھے ہوا میں اڑنے کی صلاحیت پیدا کر دے میرے اندر۔ اب یہ کیا کر رہا ہے؟ ناممکن چیز مانگ رہا ہے۔ ناممکن چیز مانگنا یہ دعا میں حد سے تجاوز کرنا۔ اسی طرح دعا میں اپنی طرف سے شرطیں لگانا، قیدیں لگانا، یہ بھی کیا ہے؟ حد سے۔ میں نے آپ کو شاید پہلے سنا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک بدو آیا اور اس نے دعا مانگی یا اللہ مجھے بخش دے، محمد کو بخش دے اور کسی کو نہ بخشنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کے مسکرا پڑے۔ آپ نے فرمایا دیکھو اس نے اللہ کی رحمت کو کتنا محدود کر دیا کہ صرف مجھے معاف کر دے اور محمد کو کر دے صلی اللہ علیہ وسلم، اور کسی کو نہ کرنا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن انیس کی میں نے بڑی مرتبہ آپ کو ارشاد سنا ہے، ان کے بیٹے دعا مانگ رہے تھے، اس میں شرطیں لگا رہے تھے، تو حضرت عبداللہ بن انیس نے فوراً کہا ہمیں اللہ کے حبیب نے دعا میں شرطیں بیان کرنے سے منع کیا۔ مجھے گاڑی چاہیے، فلاں ماڈل چاہیے، فلاں کمپنی کی چاہیے، نہیں، اللہ سے ایسے مت مانگے۔ اللہ سے مانگے یا اللہ مجھے عزت والی سواری چاہیے، اب اس بادشاہ کو خود پتہ ہے۔ تو دعا میں حد سے، اور اسی میں
اسی کی ایک شکل علماء نے لکھی ہے کہ جس طرح ہمارے یہاں بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ دعا میں اتنی بناوٹ اور تصنع کرتے ہیں، دعا میں بڑے بڑے اشعار پڑھیں گے، طرزے لگائیں گے، دعا میں بھائی کیا کریں گے، بڑے ترنم، پھر بیچ میں شعر و شاعری۔ آج سے کئی سال پہلے میں ایک جگہ ایک دعا میں پھنس گیا، میں نے زندگی میں ایسی بناوٹی اور تصنع والی دعا کم ہی دیکھی۔ کون سا کرتب اور فن ہے جو ان صاحب نے دعا میں نہیں دکھایا؟ یوں لگا کہ یہ دعا مانگی نہیں جا رہی ہے تو دعا کا مظاہرہ ہو رہا ہے، بہت بھاری ہو گیا دعا مانگنا۔ اس میں وہ کبھی بیچ میں شعر و شاعری شروع کر دیں، کبھی تقریر شروع کر دیں دعا کے اندر ہی، کبھی رونے لگ جائیں، کبھی کچھ لگ جائیں کرنے، پتہ نہیں کیا کیا قافیے ملائیں، کیسی کیسی طرز لگائیں، کبھی دعا میں ٹوپی اتار کر نیچے رکھ دیں، کبھی دعا میں پگڑی اوپر کر، پتہ نہیں کیا کیا حرکتیں کر۔ دعا ایک بے تکلفی کا نام ہے بھائی، کس کا نام ہے؟ بے تکلفی کا نام ہے۔ دعا میں انسان الفاظ کے بنانے کی طرف متوجہ نہ ہو، دل و دماغ صرف کس کی طرف متوجہ ہو۔ اس نے تیسری بات فرمائی، اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اللہ تعالی حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند ہے۔ اگلی بات فرمائی، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، تم زمین میں فساد نہ مچاؤ اس کی اصلاح کے بعد۔ ہم نے زمین کو بالکل درست بنایا، ہم نے زمین پر امن اور سکون رکھا، اس پر تم فساد نہ مچاؤ، ادھم نہ مچاؤ، زمین میں ہرگز فساد نہ مچاؤ۔ زمین پر فساد کیا ہے؟ شرک کرنا زمین پر سب سے بڑا فساد ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنا یہ فساد ہے، جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہو یہ فساد ہے۔ یہ 14 اگست تھا، ساری قوم باجے بجا کر پاکستان کو نیا بنا رہی ہے، اس سے پاکستان نیا ہو رہا ہے، راستے روک کر اور نوجوان الٹی سیدھی موٹر سائیکلیں چلا کر، رات میں ایک جگہ بیان کر کے واپس آ رہا تھا، سارے الٹی سیدھی موٹر سائیکلیں چلا رہے ہیں، یہ نیا پاکستان بن رہا ہے۔ جن لوگوں کے خاندان ذبح ہوئے ہیں نا، اگر وہ دیکھ لیں کہ یہ ہماری آنے والی اولاد پاکستان بنا کیسے رہی ہے۔ میرے ایک دوست ہیں، ان کے سسرال، مجھے وہاں جانے کا کئی مرتبہ اتفاق ہوا ہے، جب ہجرت ہوئی وہ تقریباً 23-24 گھر تھے، اس خاندان کے 42-43 جتنے بھی افراد تھے مرد، سارے مرد شہید ہو گئے تھے، سارے مرد کیا ہو گئے تھے؟ صرف 11-12 سال کا ایک بچہ بچا تھا۔ وہ جو میرے دوست ہے وہ بچہ بعد میں اس کے سوسر بنے، وہ ہمیں بتایا کرتے تھے کہ جب 14 اگست کا دن آتا تھا تو 47 سے لے کے جب تک خاندان کے بڑے زندہ رہے ان کے لیے صف ماتم ہوتی تھی، اور وہ 14 اگست والے دن شور شرابہ کرنے نہیں دیتے تھے، چونکہ ان کے پورے خاندان ذبح ہوئے۔ 10 لاکھ بندہ ذبح ہوا جب پاکستان بنا، اور اعداد و شمار جو ریکارڈ میں آ سکا اس کے مطابق 1 لاکھ سے زیادہ خواتین کی عزتیں برباد کی گئی۔ اب ان سے پوچھئے نا، ان سے پوچھئے کہ جناب یہ ہم پاکستان کی، میں کل سوچ رہا تھا، ایک جگہ میرا بیان تھا، میں وہاں کہا بھی رہا تھا، میں نے کہا ہم سے تو یہودی اچھے رہے۔ بھائی سننا میری بات، شاید میں اس بات کو جمعے میں بھی بیان کروں، ہم سے کون اچھے رہے؟ وہ کیسے؟ آپ محرم میں حدیث سن رہے ہیں، اللہ کے نبی نے مدینہ میں جب یہودیوں کو روزہ رکھتے دیکھا، پوچھا یہ روزہ کیوں رکھتے ہو تم؟ انہوں نے کہا آج کے دن ہمارے آبا و اجداد حضرت موسیٰ اور ہمارے آبا و اجداد کو فرعون سے آزادی ملی تھی، ہم اس کے شکرانے کے طور پر کیا رکھتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا حضرت موسیٰ سے تم سے زیادہ رشتہ ہے، میں بھی روزہ رکھوں گا، اور اگر اندر زندہ رہا 9 کا بھی ساتھ ملاؤں گا۔ یہودیوں کو فرعون سے آزادی ملی، یہودی آزادی کس طرح مناتے تھے؟ آج کوئی یہودی کہہ دے ہوئے ہم بہتر ہیں تم سے،
ہم اپنی آزادی روزہ رکھ کے مناتے اور تم کس طرح کرتے ہو؟ اچھے خاصے دینداروں کو ہم دیکھتے ہیں، میں نام نہیں لیتا لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، اچھے خاصے دینداروں کو ہم دیکھتے ہیں، وہ جیسی روٹین چل رہی ہوتی ہے اسی میں بہہ جاتے ہیں، اسی میں بہہ جاتے ہیں۔ لوگوں کو دیکھا کیک کاٹ کے چلو ٹھیک ہے جی کیک کاٹ لو، بھائی کاٹ لو۔ 14 اگست والے دن میں یہ سمجھتا ہوں کہ 14 اگست کی آزادی یہ ہے کہ پاکستان جس مقصد کے لیے بنا گیا ہے اس مقصد کو خوب اجاگر کیا جائے کہ یہ پاکستان کیوں بنا تھا، یہ پاکستان کیوں بنا تھا، اس کے کیا مقاصد تھے، ہم الگ کیوں ہوئے تھے، ہم نے شہادتیں کیوں دی تھی، اس وقت کون سا نعرہ لگایا گیا تھا، کس بنیاد پر یہ ملک بنا تھا، آیا ہم وہ منزل حاصل کر پائے ہیں یا نہیں؟ بہرحال بات یہاں سے نکلی تھی وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور تم زمین میں فساد نہ مچاؤ اس کی اصلاح کے بعد۔ ہمارے یہاں جو کچھ یہ میں اس کو بھی فساد فی الارض ہی سمجھتا ہوں، ہمارے یہاں راستے روک، دوسروں کو تکلیف دے۔ کل ایک دوست مسئلہ پوچھ رہے تھے اسلام آباد سے، کہنے کہ مفتی صاحب ہم تو سارا دن ساری رات سو نہیں سکتے، ہمارے یہاں تو یہ شور شرابہ باجوں کا اتنا ہے کہ ہم آرام نہیں کر سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، یعنی کہ جہاں ہماری مسجد ہے اس کے پاس اتنا شور شرابہ ہے ہم اطمینان سے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ کیا یہ فساد فی الارض نہیں ہے کہ کوئی مسلمان عبادت کرنا چاہے عبادت بھی نہ کر سکے؟ بعد اصلاحہ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور اپنے اللہ سے دعا مانگیے خوف کے ساتھ، وَطَمَعًا اور امید اور لالچ کے ساتھ۔ انشاءاللہ یہیں سے کل دوبارہ چلیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔